This is the fourth consecutive parliament stint, which is now, inshallah, beginning within few days. This transition of our democracy, despite heavy challenges in terms of security, in terms of terrorism, in terms of economic challenges, a country of 240 million people who lives in relatively hostile neighborhood, years and years and years of economic, unfortunately, mismanagement, internal chaos, and the post-war on terror implications which still this country is going through. The rest of the world who was supposed to fight this war across the border has left, but the mess is being faced by Pakistani society and state. And in this environment, we have to carry on and show our commitment to democracy which can deliver, to democracy which can be credible, to democracy which goes towards settling with an idea of a liberal democracy, an inclusive democracy. There are big or small democracies within region, outside the region, some very liberal, some not that liberal. It has its own journey, and Pakistan has its own peculiar case too. Now coming specifically to 2024's election, I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary. تو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگا ہے یہ اراؤنڈ 6 کروڑ 5 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹس سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے, پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ, ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. سر آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اے فگر. ڈو یو ہیو دا فگر؟ اوکے 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 اوکے. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے, سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی نہیں ہے نا کسی کے پاس, اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے ہو؟ وہ دیکھیں فورن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے, ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے, اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے. 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو, پھر میں بتا دیتا ہوں, 66 آورز میں ہوئے تھے, 66 گھنٹے میں. جب کتنے پولنگ سٹیشنز تھے آپ کے خیال میں؟ 92,000. چلے میں خود بتا دیتا ہوں, فگر نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن پہ. 92,000 پولنگ سٹیشنز تھے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا, وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی, اور وہ RO کے آفس تک لے کر آئیں گے. اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی. آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا, اور پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو ریگ کر دیا گیا ہے, چینج ہو گئے ریزلٹس, پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا, ایک انقلاب آ گیا اور اس انقلاب کو روک لیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں
कि ये रियल टाइम में चीजें हो रही होती है ना, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा। अनरीजन हो सकता है इरेगुलरिटीज हुई है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए ट्राइब्यूनल से लेकर कोर्ट से लेकर इस 2017 का जो इलेक्शन एक्ट इन तमाम जमातों ने पास किया था, उसी के तहत ये प्रोसीजर्स रखे गए हैं ना, या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये प्रोसीजर्स पास हुए थे। मतलब कुछ तो इंसाफ करे ना, और उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है। हम सारे डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड हैं। कमिटेड डेमोक्रेसी में प्रोसेस और प्रोसीजर, वो हो सकता है वो गलत प्रोसेस हो, वो हो सकता है गलत प्रोसीजर हो। पाकिस्तान के पास 3-4 तजर्बे आ गए हैं इलेक्शंस के, इंशाल्लाह ये पार्लियामान होगा, ये अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और बेहतर कर ले। ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि मैंने तो उनको प्रोसीजर्स देने थे, वो तो उस एक्ट के तहत चलने थे। एक मिनट, मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लेता हूं। एनी फॉरेन जर्नलिस्ट? यस, build on Matin's question. Of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kilasefala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people. We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country, and there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर